معزز ناظرین السلام علیکم، میں اے کیو چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے چند سچائیاں اور زمینی حقیقتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے کہ ہم میں سے ہر پاکستانی پیدائشی کروڑ پتی ہونا چاہیے۔ کیماڑی میں تیل کی تلاش کے چکر میں کھربوں روپے کی یورینیم کی چٹانیں ہی چٹانیں نکل آئیں، جن کے لیے عمران خان کو لایا گیا، جو امریکی سفارت خانے کے ذریعے مسلسل دبئی اور برطانیہ اور امریکہ بھیجی جاتی رہیں۔ عمران ہی کے دور میں ریکارڈنگ کا بہت بڑا سونے کا ذخیرہ گولڈ اسمتھ فیملی تک پہنچا دیا گیا۔ یہ براستہ چین پہنچایا گیا۔ عمران خان ایک ہوائی جہاز کے ذریعے چین پہنچے، معاملات طے پا گئے۔ اس طرح عمران خان 500 ارب روپے اور بہنیں بھی ارب پتی بن گئیں، جبکہ گولڈ اسمتھ فیملی نے اسی سونے کے کروڑوں سکے بنا کر ایک جہاز پوری طرح بھرا اور پھر ان سکوں کو بکھیر کر ایک طرح سے اپنی فتح کا جشن منایا۔ کیونکہ کے پی کے کا صوبہ جہاد افغانستان سے جڑا تھا، اس لیے جہاد کے بجائے فحاشی کلچر عام کرنے کا ٹھیکہ بھی عمران خان کے سپرد کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ عمران خان نے آج تک ایک لفظ بھی اس کے دھرنوں اور جلسوں میں ہونے والی بے غیرتی کی حد تک ہونے والی اوریانی اور فحاشی اور ڈانس کے خلاف نہیں کہا، نہ روکنے کی کوئی کوشش کی۔ اپنی مزید تسلی کے لیے اس معصوم سے لڑکے کا یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھ لیں، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اعلان کے فوراً بعد بے پردہ عورتوں کا ناچ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خان صاحب کا جلسہ سننے آئے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک ہمیں تھوڑا سا خان صاحب سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ یہ ایک غلط کام بھی ہو رہا ہے جلسے میں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بات کی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے افشا زیبی صاحبہ کو بلا کے ڈانس کروایا، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ یہ کہاں کا؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے۔ ریاست مدینہ میں یار ایسے کام تو نہیں ہوتے نا، ریاست مدینہ میں ایسے کام ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں اتنی وہاں میں وہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، یہ جہالت ہے، یہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین ریاست مدینہ کی بات کیوں کرتے ہیں یار؟ یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا، دین کا لبادہ کیوں اڑتے ہیں؟ اگر کنجر ہے تو پھر صحیح کنجر بنے، اگر مولوی ہے تو صحیح مولوی بن کے بات کریں۔ ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے انتہائی قیمتی وسائل کی۔ پاکستان میں قیمتی گلابی نمک کے پہاڑ ہیں، جو نواز شریف نے 10 پیسے فی کلو، یعنی پاکستانی 1 روپے کا 10 کلو اور 100 روپے کا 1000 کلو کے حساب سے بھارت اور اسرائیل کو عطا کر دیے۔ تھر کا کروڑوں اربوں ٹن انتہائی قیمتی کوئلہ ہے، جو ساری دنیا کی بجلی اور توانائی کی ضروریات کو اگلی کئی صدیوں تک پورا کرنے کے لیے کافی ہے، جو زرداری نے سندھ سے بھارت اور پھر بھارت سے سمندر کے اندر بنی ٹرین کے ذریعے دبئی اور پھر وہاں سے برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل پہنچانے کا سلسلہ جاری کر دیا ہے۔ اربوں روپیہ خرچ کر کے سمندر کے اندر سے ممبئی سے دبئی تک بلٹ ٹرین بنا دی گئی ہے، جس سے قیمتی کوئلہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل پہنچایا جا رہا ہے۔ پھر گیس اور بے شمار انتہائی قیمتی وسائل، جن کا ثمر اصل حقدار پاکستانی باشندوں تک امریکی غلام جرنیل اور ان کے کٹ پتلی کرپٹ حکمران اور پھر ان حکمرانوں کے مذہبی دلالوں کا گٹھ جوڑ نہیں پہنچنے دے رہے، بلکہ اپنے اسلام دشمن آقاؤں تک پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ بس آپ اسے سچائی تسلیم کریں گے کہ یہ ملک مسلسل لٹیروں اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں چلتا چلا آ رہا ہے۔ امید ہے آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، کیونکہ زمینی حقیقت یہی کہتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سچائی ہے کہ فضل الرحمان ہر دور میں یا تو مرکزی حکومت میں شامل ہو کر یا صوبائی حکومتوں میں شامل ہو کر، کبھی مشرف جیسے بےغیرت جرنیلوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، کبھی زرداری کی کرپشن کی کامیاب ڈیلوں پر اپنے بیٹے کے ساتھ مسکراتے ہوئے باچیں کھول کر پیچھے پیچھے اپنے آقا زرداری کو مشکور اور فاتحانہ انداز میں چلتے ہوئے مفادات حاصل کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سچائی ہے کہ جماعت اسلامی کا راستہ اسٹیبلشمنٹ اور کرپشن کا نظام مسلسل روکتا چلا رہا ہے۔ میڈیا بھی اور منافق مولوی بھی جماعت اسلامی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو آج تک وزارت عظمیٰ کی کرسی تک نہیں پہنچنے دیا گیا، کیونکہ جماعت اسلامی کے ہاتھوں صرف ایک دفعہ صوبہ کے پی کے کی حکومت آئی تو سراج الحق نے کے پی کے کا سارا قرض اتار دیا تھا، اس کو قرض فری صوبہ بنا دیا تھا۔ جس وقت سراج الحق وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت بھی وہ اس گھر میں رہتے تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا عملی ایمانداری کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟
لیکن اسلام دشمن میڈیا اور منافق عرب پتی مولویوں نے سارا قصور اور گمراہی سراج الحق جیسے ایماندار لوگوں اور جماعت اسلامی جیسی ایماندار جماعت پر ڈالی ہوئی ہے۔ کہیں سرحد کا صوبہ دیکھ کر یہ مالا مار اور قیمتی ملک کی ہاتھ سے نہ نکل جائے، لہذا عالمی بدماش حکومتوں کو اقتدار جماعت اسلامی کے ہاتھ سے چھین کر KPK کا اقتدار عمران خان کے ہاتھ میں دینا پڑا تھا۔ جماعت اسلامی کے ہاتھ سے اقتدار چھیننے کے لیے عمران خان اور فضل الرحمان ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک ہو گئے تھے۔ اسی طرح جب کراچی کی میئرشپ عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان جیسے ایماندار میئروں کے ہاتھ میں آئی تو کراچی بھی عالمی بدماشوں کے چنگل سے نکلنے لگا تھا۔ جس جماعت کو منافق گمراہ کہا جاتا ہے، اس جماعت کا میئر کراچی عبدالستار افغانی 7 سال کراچی کا میئر رہا اور 4 سال قومی اسمبلی کا ممبر رہا، لیکن اس کا جنازہ بھی ایک چھوٹے سے فلیٹ سے نکلا اور اس کا بیٹا ایک میڈیکل اسٹور پر چھوٹی سی نوکری کرتا رہا تھا۔ اس طرح میئر عبدالستار افغانی دنیا کا شاید وہ ناکام ترین میئر تھا جو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ میئر بنا اور قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا، لیکن اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی نہ بنا سکا تھا۔ نہ جانے ہماری اندھی گونگی بہری قوم کب عقل کی آنکھیں کھول کر سچے اور ایماندار لوگوں کو پہچاننے اور ان کا ساتھ دینے کے قابل ہو سکے گی۔ فی الحال تو بغض و حسد جماعت اسلامی میں مبتلا لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہی 100% درست لگتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور اور مخلوق وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورۃ الانفال آیت 22۔ کراچی کا ہر صورت ہاتھ میں رکھنے کے لیے عالمی بدماشوں نے الطاف حسین اور مہاجر کارڈ کھیل کر برطانیہ نے کراچی کو زبردستی جماعت اسلامی کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ ابھی حالیہ کراچی کے میئرشپ پر PPP کے جیالوں کا زبردستی قبضہ کرایا گیا۔ تحریک انصاف، متحدہ، پیپلز پارٹی سب ایک پیج پر تھے، سب نے حافظ نعیم الرحمان کو نہیں آنے دیا اور بغیرت قبضہ میئر کے ہاتھوں آج کراچی کھنڈر کا نقشہ پیش کرتا دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر بتلائی گئی یہ سب زمینی حقیقتیں اور سچائیاں ہیں تو کیا ثابت نہیں ہو جاتا کہ جماعت اسلامی ایماندار اور سچے لوگوں کی واحد جماعت ہے جو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اقتدار کے حصول کی جد و جہد کرتی چلی آ رہی ہے، جبکہ فضل الرحمان منافق اور کرپٹ لوگوں کا دلال ہے اور JUI اسی کرپٹ دلال کو سپورٹ کرتی اسے اپنا رہنما بناتی چلی آ رہی ہے۔ آخری سب سے بڑی سچائی جو ابھی اگرچہ رونما ہوئی نہیں لیکن رونما ہو کر ہی رہنی ہے، وہ یہ کہ ایک روز آ کر رہنا ہے جب یہ زمین کی عارضی امتحان گاہ لپیٹ دی جائے گی۔ نہ پاکستان ہوگا نہ امریکہ، ساری زمین چٹیل میدان ہوگی، جنت اور جہنم سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ وہاں وہی بنیادی سوال ہوگا کہ تم سے میں نے صرف ایک ہی عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کہ تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ تم نے اقرار کیا تھا کہ واقعی اللہ تو ہمارا اکلوتا رب ہے۔ تم کو قرآن میں تاکید کی تھی کہ دیکھو دین، حکم، قانون، شریعت صرف میری، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پر تمہارے ہی جیسے انسان رب بن کر لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ بیٹھ کر تم پر بجائے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے سود، شراب، فحاشی وغیرہ کے ظالمانہ دین و شریعت مسلط کر دیں اور تم ان کے دین اور ان کے رب بن جانے کو تسلیم کر لو۔ اب تم جواب دہی کے لیے کھڑے ہو، بولو عملی طور سے کون تمہارے رب بنے رہے سوائے جماعت اسلامی کے جو پورے اعتماد سے رب کو جواب دے سکے کہ مالک زرداری، نواز، عمران، جرنیل مسلسل سود، فحاشی، شراب کا نظام حکومت، شریعت اور ربوبیت مسلط کر کے بیٹھے رہے اور ہم مسلسل ان کے خلاف باغی کی حیثیت سے جد و جہد کرتے رہے۔ مالک نتیجہ تیرے ہاتھ میں تھا، ہمارے پر کوشش تھی جو ہم نے کی، ہماری خطاؤں سے درگزر کر اور ہم سے راضی ہو کر جنت میں داخل کر دے، اور یقیناً انشاءاللہ جماعت اسلامی جنت میں داخل ہوگی، جبکہ باقی سارے خاص زرداری اور پیپلز پارٹی اور نواز شریف، نون لیگ و عمران اور تحریک انصاف و خواہ طارق جمیل کذاب ہو یا الیاس قادری جاہل ہو، سب لاجواب کھڑے ہوں گے۔ جہنم انشاءاللہ ان سب کا مقدر بن کر رہنی چاہیے اور مقدر بن کر رہے گی۔ تو ہم سب سے زیادہ خسارے میں اور نقصان میں رہنے والے فضل الرحمان، طارق جمیل کذاب، مفتی طارق مسعود اور جاوید غامدی جیسے منافق دنیا پرست بہروپیوں کو اور ان کے اندھے گوندے بہرے فالوورز کو ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ جہنم کے تہخانوں میں یہ منافق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہنچ کر رہیں گے، کیونکہ یہ منافق لوگ ہیں، انہوں نے آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دے کر یہیں کی شہرت اور دولت کے پیچھے بھاگتے رہے۔ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اصل اسلام سے ورغلانے والے علماء سوء ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بتلا بھی دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء آسمان کے نیچے سب سے گندی مخلوق ہوں گے۔ جلدی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر استعمال ہوگا۔
ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گے مگر ہدایت کے اعتبار سے ان کی مساجد خراب ہوگی، اور ان مساجد کے علماء آسمان کے نیچے سب سے بدترین گندی مخلوق جانور ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹائے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گمراہ علماء دجال سے بھی زیادہ خطرناک۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ نے فرمایا میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے میری امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ خدشہ ایک اور چیز کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے جس کا آپ دجال کے علاوہ اپنی امت پر خوف کرتے ہیں؟ تو فرمایا گمراہ ائمہ، یعنی یہی آج کل کے شرابی، دنیا پرست، منافق، کذاب علماء سوء۔ میری بات کا آج یقین کر لیجیے، اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ واقعی اس کائنات کا خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول، قرآن اس کی نازل کردہ کتاب، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی سب افسانے نہیں بلکہ ناقابل تردید زمینی حقیقتیں اور سچائیاں ہیں، تو یقین جانیے نہ صرف امریکی غلام جرنیل، نواز، زرداری، عمران، مریم نواز جیسی کٹھ پتلیاں، پھر منافق مذہبی بہروپیے اور ٹھگ، پھر امریکی صدور، بل گیٹس اور چوٹی کے اداکار اور اداکارائیں، سب کے سب دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں، احمق ترین انسان ہے، بدقسمت ترین انسان ہے، بے وقوف ترین انسان ہے، جو جہنم کی آگ برداشت کرنے کو تیار ہے۔ کراچی کا میئر خود کو کامیاب اور حافظ نعیم الرحمن اور جماعت اسلامی کو ناکام سمجھ رہا ہے، لیکن اصل سچائی یہ ہے کہ وہ جاہل ہے، بدقسمت اور ناکام ترین شخص ہے، اور انشاءاللہ جہنم کے نچلے طبقے میں پھینکا جائے گا۔ ان سب کے مقابلے میں جماعت اسلامی کا غریب سبزی فروش بہت خوش قسمت اور کامیاب اور بہتر ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ اللہ، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخرت کی کامیابی، جنت جہنم کو دل سے ماننے والے ہوں۔ معزز ناظرین، اگر ہماری باتیں آپ کے دل میں اترتی ہیں تو خدا را زیادہ سے زیادہ بھٹکے ہوئے انسان و خاص طور سے دنیا پرست منافق علماء سوء سے دھوکہ کھائے کلمہ گو انسانوں تک ہماری بات ضرور پہنچائیے، شاید ہماری اصل کامیابی کا راستہ دکھاتی اس بات کا آگے پہنچانا ہی آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ اے اللہ گواہ رہنا، ہم نے اپنی طرف سے لوگوں تک حق بات پہنچا دی، دلوں کو پھیر دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے پر کوشش ہی فرض ہے، اس سے زیادہ کوشش تو جانتا ہے مالک ہم نہیں کر سکتے، یہ کوشش بھی تیری توفیق، تیری تائید، تیرے احسان کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ مالک ہماری کوششوں کو قبول کر ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے کہ اصل کامیاب وہی ہے جو خود کو جہنم کی آگ سے بچا گیا، یہ دنیا کی زندگی سوائے ایک فریب اور امتحان گاہ کی کچھ نہیں۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔